السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل راہ تربیت میں۔ جو بھی لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں، اس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کے مقدر میں حج 2023 لکھ دے۔ جو بھی حضرات ویڈیو کو سن رہے ہیں جلدی سے کمنٹ میں جا کر آمین لکھ دے، اور جتنے بھی دعا ہم دیں ان پر آمین تمہیں کہنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت کی اور کس کی دعا قبول فرما لے۔ دوستو، جن لوگوں کا کور نمبر آ گیا ہے وہ تو یہ سوچ کر کے پریشان ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کا کور نمبر نہیں آیا وہ یہ سوچ کر کے پریشان ہے کہ ہمارا کیا ہوگا جب کور نمبر ہی نہیں آیا، تو ہمیں دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑے گا یا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ تر یہ میسیج آ رہے ہیں اور وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان حال ہے۔ تو دوستو، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں اور جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو سنتے ہیں، دوستو اگر آپ کا کور نمبر آ گیا ہے تو آپ بالکل ریلیکس ہو جائیے، ٹینشن بالکل ختم کر دیجئے اور اللہ سے جو ہے رو رو کر منظوری کی صرف دعا کیجئے۔ اب آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، صرف قرآن اندازی کا قرآن میں جو ہے جب تک قرآن نکلے گا جب تک آپ کو صرف انتظار کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ چاہے تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ اس کا ورد بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا جو ہے کور نمبر نہیں آیا ہے وہ ایک بار جو ہے گوگل پر جا کر اپنی آئی ڈی کو جو ہے لاگ ان کرے، اور لاگ ان کرنے کے بعد وہاں چیک کرے کہ آپ کا کور نمبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کا کور نمبر وہاں شو ہو رہا ہے اور آپ کی آئی ڈی وہاں فوٹو کے ساتھ میں آ رہی ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کا فارم بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف منظوری کا انتظار کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی کو میسیج آ رہا ہے انکمپلیٹ، تو دوستو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ جا کر کے گوگل پر اپنی آئی ڈی کو لاگ ان کر کے چیک کریں کہ کور نمبر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ اگر کور نمبر نہیں آ رہا ہے تو دوستو پھر تو آپ کو ری اپلائی کرنا پڑے گا، دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑے گا، اور جو بھی اس کے اندر مسٹیک ہے وہ صحیح کرنی پڑے گی۔ آپ جو ہے ایڈریس وغیرہ اچھی طرح سے چیک کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ رہنے والے کہیں کے ہیں اور ایڈریس کہیں کا ڈال رکھا ہو، یہ نہیں چلے گا اس سال۔ آپ جہاں سے بھی فارم بھر رہے ہیں، جس ضلع سے فارم بھر رہے ہیں، جس ڈسٹرکٹ سے بھی فارم بھر رہے ہیں، آپ اسی ضلع کی آپ کی آئی ڈی ہونی چاہیے۔ جو بھی آئی ڈی آپ نے اس میں لگائی ہے، ساری آئی ڈی نہیں، ایک آئی ڈی ایڈریس پروف میں جو آپ نے لگائی ہے وہ آپ کی وہیں کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی آئی ڈی کہیں اور کی ہے اور آپ فارم کہیں اور سے بھر رہے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے فارم نہیں کمپلیٹ نہیں ہوگا اور آپ کو جو ہے انکمپلیٹ کا میسیج آتا رہے گا، اور اسی طرح سے فارم بھرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ نکل جائے گی، پھر آپ پچھتاؤ گے، پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، جن کا انکمپلیٹ آ رہا ہے وہ چیک کر لے، اگر ان کا کور نمبر شو ہو رہا ہے فوٹو کے ساتھ آئی ڈی کے ساتھ تو پھر دقت نہیں ہے، اگر فوٹو آئی ڈی کے ساتھ شو نہیں ہو رہا ہے تو پھر دوبارہ سے ری اپلائی جلدی سے جلدی کر دیں۔ تو دوستو، آپ حضرات کے چند سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا جواب بھی دے دیا جائے۔ رائین بھائی ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، بھائی ہیلپ کر دو بھائی جان، ہم حاجیوں کی خدمت میں جانا چاہتے، پلیز بتا دو۔ بھائی رائین صاحب، میں نے اس کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے، اور میں نے بتایا ہے کہ حاجیوں کی خدمت میں صرف سرکاری لوگ ہی جا سکتے ہیں، جن کی سرکاری جاب ہے، سرکار انہیں تنخواہ بھی دے گی اور آنے جانے کا خرچ بھی دے گی، وہی لوگ حاجیوں کی خدمت میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ خواہش رکھتے ہیں وہ نہیں جا سکتے۔ آپ سے کوئی بھی پیسے اینٹھ لے گا، آپ کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لے گا، اور پھر آپ جو ہے پریشان ہو جاؤ گے، وہ آدمی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ کسی کے چکر میں نہ پڑیں۔ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو وہاں جو ہے جو کام میں لگے ہوئے ہیں لوگ پورے سال کے سال، کوئی جھاڑو لگانے میں، کوئی صفائی میں، جو کام میں وہاں لگے ہوئے ہیں، آپ اس کا ویزا کسی طرح سے حاصل کریں اور آپ جو ہے کام میں جا سکتے ہیں۔ خالی حاجیوں کی خدمت کے لیے آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر
محمد رمضان صاحب ہے، بیچارے سری نگر کشمیر سے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ہمارے فین ہیں اور برابر ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے دعائیں دی ہیں، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے بھی، ساری امت کے لیے، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو اپنا پاک گھر اور اپنے پاک گھر کی حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے عاشق بھائی ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، میرا اپارٹمنٹ ابھی 3 ڈیٹ کو ہوا، اب میں کیا کروں؟ تتکال نہیں ہے، پھر اب کیا واپس تتکال میں نکالوں؟ میرے دوستو، آپ نے بہت غلط کر دیا ہے۔ آپ نے جو ہے اب جو ہے میں نے باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ حاجیوں کے لیے جو ہے پاسپورٹ کے لیے الگ سے اسپیشل جو ہے بینچ بنا دی گئی ہے، جب تک حج کا جو ہے سیزن چل رہا ہے، تو وہ خاص طور سے حاجیوں کے لیے ہے۔ آپ وہاں سے جا کر اگر فارم بھرتے تو 24 گھنٹے کے اندر اس میں جو ہے پاسپورٹ آنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 24 گھنٹے میں نہیں تو 2 دن میں، 3 دن میں تو آپ کا پاسپورٹ ضرور گھر آ جاتا۔ تو آپ نے غلط کر دیا ہے، اب آپ دوبارہ سے تتکال نہیں لے سکتے۔ تو یہ 3 ڈیٹ کو جو آپ نے بتایا، کیا آپ 3 تاریخ کو آپ جو ہے پاسپورٹ آفس ہو کے آ گئے ہیں یا ابھی نہیں آئے؟ 3 تاریخ کو صرف جو ہے اپلائی کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی آپ جو ہے کومنٹ میں بتا دیں، اور آپ جو ہے خاص طور سے وہاں جا کر کے حج اس کے پاسپورٹ آفس میں انہیں بتا دے بھائی مجھے حج کو جانا ہے، تو وہ اسی حساب سے حاجیوں کے لیے جو ہے یہ انہیں کہہ دیا گیا ہے، اور اوپر سے جو ہے سرکاری افسروں کی طرف سے اور حج کمیٹی کی طرف سے بھی انہیں یہ جو ہے کہا گیا ہے کہ حاجیوں کا پاسپورٹ جلدی سے جلدی جو ہے بنایا جائے تاکہ وہ حج کا فارم بھر سکیں۔ اسی طرح سے شرین احمد نے بھائی نے کہا ہے کہ ہم ناگپور سے ہیں، یہاں کا کتنا کوٹا ہے پلیز بتائیں۔ بھائی اس سال جو ہے حج کمیٹی آف انڈیا نے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ کہاں کا کوٹا کتنا ہے، اس لیے دوستو اس کی جانکاری نہیں ہے کیونکہ حج کمیٹی نے نہیں بتایا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ ضرور حج 2023 میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے شرین احمد نے ایک اور سوال یہ بھی کیا ہے کہ جناب کور نمبر نہیں آیا ہے، اللہ کے حکم کے بے صبری سے انتظار ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بھائی ہم آپ کے لیے بھی اور سبھی کے لیے دعا گو ہیں جن لوگوں کا کور نمبر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کا کور نمبر بھی دلوا دے اور جلد سے جلد انہیں اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے ناظمہ زہرا بہن ہیں، انہوں نے کہا کہ یو پی کا کوٹا کتنا ہے اور اب تک کتنی اپلیکیشن ملی ہے؟ بہن یہ تو مجھے جانکاری نہیں ہے کہ کتنی اپلیکیشن ملی ہے، 10 مارچ کو پتہ چل پائے گا کہ کتنے فارم جو ہے بھرے گئے ہیں، ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ ویسے اللہ کا شکر ہے کافی فارم بھرے جا رہے ہیں، گنتی تو نہیں پتہ۔ بہرحال یو پی کے کوٹے کے بارے میں میں نے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 32,000 ہے، اس سال جو ہے حج کمیٹی سے 32,000 آدمی جو ہے یو پی سے جائیں گے۔ اسی طرح سے یہ بھائی ہے کمبر علی، انہوں نے کہا ہے بھائی کتنے دن وہاں رکھیں گے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں حج میں کتنے دن وہاں رہنے کا موقع ملے گا مکہ اور مدینے میں؟ بھائی آپ جو ہے 8 دن تو مدینے میں رہیں گے، یعنی 40 نمازیں آپ وہاں پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ مکے میں پہنچ جائیں گے۔ اس سال جو حج ہوگا وہ 30 دن سے لے کر 40 دن کے اندر اندر ہوگا، جبکہ پہلے جو ہے 40 سے 45 دن کے اندر ہوتا تھا۔ ہم 2019 میں حج کو گئے تھے تو پورے 45 دن کے بعد ہی ہم واپس گھر آئے تھے۔ تو انشاءاللہ 30 دن سے 40 دن کے اندر اندر آپ وہاں رہیں گے، 8 دن مدینے میں اور باقی جو دن ہیں وہ آپ مکے میں گزاریں گے۔ اسی طرح سے کمبر بھائی انہی کا یہ سوال ہے کہ فائنل بتاؤ کہ پیسے کتنے لگیں گے؟ بھائی پیسوں کے بارے میں جو ہے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ 3,45,000 روپے تو آپ کو جمع کرنے ہوں گے تقریباً،
اور اس کے علاوہ آپ جو ہے ریال بھی آپ کو لینے ہیں اپنے ہی پیسوں سے، کیونکہ 2100 ریال جو ملتے تھے وہ ملنے بند ہو گئے ہیں، تو تقریباً 50,000 روپے کے آپ ریال لیں گے، تو اس حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے کا خرچ ایک آدمی کا آئے گا۔ آپ 4 لاکھ کا انتظام کر کے رکھیں، انشاءاللہ امید ہے اس سے کم ہی کم آئے گا، لیکن 4 کا آپ انتظام کریں۔ ہم اللہ سے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا بھی پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد غیب سے جو ہے ان کے پیسوں کا انتظام کر دے اور ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، کیونکہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتظام کرنے پر آتا ہے، اللہ جب دینے پر آتا ہے، تو جہاں سے ہمیں خیال و گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتے ہیں۔ کمبر بھائی نے ایک سوال اور پوچھا ہے کہ فارم کب کھلیں گے، یعنی کب ہماری منظوری آئے گی۔ بھائی اگر اس کی فارم بھرنے کی ڈیٹ نہ بڑھی، 10 مارچ سے آگے ڈیٹ نہ بڑھی، تو انشاءاللہ 20 مارچ تک جو ہے آپ کا جو ہے انشاءاللہ نام نکل آئے گا، آپ کی منظوری آئی ہے نہیں آئی ہے۔ لیکن اگر ڈیٹ بڑھ گئی تو پھر جو ہے 20 تاریخ کے بعد ہی پتہ چل پائے گا۔ اسی طرح سے یہ ہے فیروز احمد بھائی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ وقت کون زیادہ لیتی ہے۔ بھائی یہ سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا کہ وقت کون زیادہ لیتی ہے، کس چیز کا وقت آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ جو ہے بس کا وقت پوچھ رہے ہیں، ٹرین کا وقت پوچھ رہے ہیں، یعنی یہ جانے میں کتنا وقت لگے گا پوچھ رہے ہیں۔ آپ جو ہے سوال صاف صاف لکھے، وضاحت سے لکھے، تاکہ اس کا اچھی طرح سے جواب دیا جا سکے۔ اسی طرح سے ملک اینم، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کور نمبر آنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ کا کور نمبر آ گیا ہے، اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اب تو صرف اللہ سے دعا کرنی ہے اور منظوری کی انتظار کرنی ہے۔ انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے اندر امید ہے کہ آپ کی منظوری کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کور نمبر سے آپ بار بار جو ہے چیک کرتے رہنا، یہ کور نمبر چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، آپ اس سے اپنی حج کی پوری ڈیٹیل جان سکتے ہیں، منظوری آئی ہے نہیں آئی ہے، اور کب کو جانا ہے، کون سی تاریخ میں، قسط کے بارے میں سب کچھ اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ اسی طرح سے انور علی ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کور نمبر کتنے دن میں مل جاتا ہے۔ بھائی کور نمبر جو ہے 3 دن میں بھی مل جاتا ہے، 15 دن میں مل جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو 15 دن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس سال جو ہے کور نمبر زیادہ دیر میں مل رہا ہے، اس لیے آپ جو ہے اپنی آئی ڈی لاگ ان کر کے چیک کر لیں۔ اگر آپ کو میسیج یہ آیا ہے کہ فارم یو آر کمپلیٹ، تو آپ سمجھیے کہ آپ کے جو کاغذات ہیں وہ سب ویریفائی ہو چکے ہیں، اور اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا کور نمبر ضرور آئے گا۔ اگر آپ کو میسیج آیا ہے انکمپلیٹ، تو پھر آپ کو جو ہے لاگ ان آئی ڈی چیک کر لیں، آپ لاگ ان کر کے اپنی آئی ڈی کو چیک کر لیں وہاں کور نمبر ہے نہیں ہے۔ اگر کور نمبر ہے تو انشاءاللہ پھر بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سسٹم کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ خواہ خواہ میسیج آ گیا، جن لوگوں کی جو ہے سب کچھ صحیح ہے انہیں بھی یہ میسیج آیا ہے، تو آپ گھبرائے نہیں۔ اگر آپ کا کور نمبر وہاں سے ختم کر دیا گیا ہے، آپ لاگ ان کر کے دیکھیں، اور آپ کا جو ہے آئی ڈی وہاں فوٹو کے ساتھ شو نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ ری اپلائی کرتے دوبارہ سے فارم بھر دیں۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا عزیزیہ بلڈنگ میں انٹرنیٹ وائی فائی کی فیسلٹی ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو کیا وہ فری میں ملتی ہے یا پیسوں میں؟ ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اچھا سوال کیا ہے، آپ کو جو ہے نیٹ کی فکر ہے، اور ہونی بھی چاہیے بھائی، وہاں بغیر نیٹ کے تو آپ فون ہی نہیں کر سکتے، بہت مہنگا فون پڑتا ہے۔ میرے حساب سے وہاں سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ موبائل کا ریچارج ہے، انٹرنیٹ ہے۔ تو اگر آپ نیٹ سے فون کرتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ سے، ایمو سے، تو سستا پڑتا ہے۔ اگر آپ ویسے کال کرو گے، وائس کال کرو گے، تو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ مہنگی چیز مجھے وہاں لگی ہے۔ تو میرے دوستو میں آپ کو بتا دوں، آپ کی بلڈنگ میں مکہ ہو یا مدینہ، دونوں جگہ وائی فائی لگی ہوئی ملے گی۔ مجھے کافی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ یہاں لوگ نیچے بیٹھے رہتے تھے، کہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں، پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں وائی فائی لگی ہوئی ہے، اور یہ سب یہاں بیٹھ کر گھر بات کرتے ہیں اور انٹرنیٹ چلاتے ہیں۔ تو بھائی میری گزارش ہے، انٹرنیٹ میں تو آپ وقت ضائع نہ کریں، بس یہ ہے کہ آپ بات کر لیں، ایسا نہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر کے جو ہے موبائل چلا رہے ہیں، اس میں الٹی سیدھی چیز دیکھ رہے ہیں۔
میرے دوستوں، کیونکہ مکے میں جیسے ایک نماز کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، اسی طرح گناہ بھی وہاں زیادہ ہی ملتا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے وہاں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، موبائل میں الٹی سیدھی چیز نہ دیکھیں اور موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ ہر جگہ آپ کو وائی فائی ملے گی، وائی فائی کا پاس ورڈ جو ہے کاغذ پر لکھا ہوا، دیوار پر لگا ہوا آپ کو ملے گا۔ آپ وہ پاس ورڈ ڈال کر آپ وائی فائی استعمال کر سکتے ہیں، وہ حج کمیٹی کی طرف سے ہے، اس کا آپ کو کوئی پیسہ کوئی روپیہ نہیں دینا ہے، نہ کوئی کٹے گا۔ تو بھائی محمد استخار، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرا کور نمبر آ گیا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ بھائی اب آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس آپ کو جو ہے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ کی منظوری کے بارے میں بھی آپ کو خبر ہو جائے گی۔ میرے دوستو، استخار شیخ، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ہے 2 کپل یعنی 4 پرسن کا گروپ ہے، 4 آدمیوں کا گروپ ہے، ابھی تک ہمیں کور نمبر نہیں ملا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا؟ ہماری اپلیکیشن میں کچھ غلطی ہوگی، سمجھ میں نہیں آتا ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ بھائی میں نے بتایا کہ آپ اپنی اپلیکیشن گوگل پر جا کر لاگ ان کر کے چیک کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کور ہیڈ انہوں نے کسی اور کو بنایا ہے اور میسیج اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ نے موبائل نمبر کس کا دیا ہے، تو جو بھی کور ہیڈ ہے اور جس کا موبائل نمبر وہاں دیا گیا ہے اسی پر میسیج آئے گا۔ اگر ہم 4 لوگ جا رہے ہیں، 4 آدمیوں کا گروپ ہے، تو چاروں کو میسیج نہیں آئے گا، صرف ایک ہی آدمی کو میسیج آئے گا، ایک ہی کور نمبر آپ کو ملے گا۔ اس لیے آپ جو ہے صحیح آپس میں پوچھ لیں کہ بھائی نمبر کس کا دیا تھا، ہو سکتا ہے نمبر کسی کا دیا ہو، آپ دیکھ رہے ہوں کسی اور کے موبائل میں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو آپ جو ہے حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ وہاں پاسپورٹ نمبر سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ پاسپورٹ نمبر اور کور نمبر دونوں آپشن انہوں نے دیے ہیں، تو آپ پاسپورٹ نمبر سے اپنا چیک کر لیں۔ پاسپورٹ نمبر سے جو آپ چیک کریں گے اور آپ کی فائل کھلے گی تو وہاں آپ کے فوٹو 4 آدمیوں کے اور آپ کا کور نمبر سب سے اوپر ہی آئے گا، بس آپ اسے کور نمبر کو نوٹ کر لیں، پھر پاسپورٹ نمبر سے بھی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سوالوں کا جواب میں نے بہت اچھی طریقے سے دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے اور بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ سب کی منظوری دلوا دے، اور آپ کے جانے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے، آسان کر دے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔